من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وباری الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآل الطاہرین المعصومین المنتجبین فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات جو کہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، خداوند متعال میری اور آپ کی خلقت کی بات کر رہا ہے۔ موبائل دے دیجیے، یہ مجھے مشکل ہو رہی ہے، میں اس پہ رکھ دوں۔ خداوند متعال ہماری خلقت کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو خلق کیا، رحمان نے خلق کیا، قرآن سکھایا، تعلیم سکھائی، اور اس کے بعد جو آخری آیت میں نے تلاوت کی اس میں خداوند متعال فرما رہا ہے علمہ البیان، میں نے اس کو بولنے کی طاقت دی، میں نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی۔ تھوڑے سامنے ہو جائیں، مجھے گھومنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو بولنے کی صلی اللہ محمد آل محمد، جو بولنے کی صلاحیت ہے انسان کی، یہ انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، یہ افضلیت ہے انسان کی۔ خداوند متعال نے چند چیزیں انسان کو دے کر انسان کو حیوان سے مبرہ کیا ہے، بلند کیا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ عقل ہے، ارادہ اور اختیار ہے، اور زبان ہے۔ زبان کے ذریعے انسان اپنے باطن کا اظہار کرتا ہے۔ ہم یہ کہتی ہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میں یہ چاہ رہی ہوں، مجھے یہ خیال گزرا، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، یہ انسان اپنی زبان کے ذریعے اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو بولنے کی طاقت دی، بولنے کی صلاحیت دی۔ یہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور اللہ نے جب اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ میں نے انسان کو کون کون سی نعمتیں دیں، تو خداوند متعال نے پہلے جس اپنے نام کا ذکر کیا وہ ہے رحمان۔ وہ رحمان ہے جس نے بولنے کی طاقت دی ہے انسان کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ زبان انسان کے پاس خداوند متعال کی نعمتوں میں سے ہے۔ یہ انسان ہے جو اللہ کی نعمتوں کو دو طرح سے استعمال کرتا ہے، یا اسے صحیح معنوں میں استعمال کرتا ہے کہ وہ نعمت واقعتاً نعمت الہی میں شمار ہوتی ہے، یا وہ اس طرح استعمال کرتا ہے کہ کفران نعمت کرتا ہے اور وہی نعمت اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا جب میں نے بات کی زبان کی، میں نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے ہم زبان کو کیسے استعمال کریں، لیکن ہمیں ایک ایسا در ملا ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تیری پیدائش سے لے کر تیری موت تک، تیری موت سے قبر سے لے کر برزخ کا سفر، اور برزخ سے لے کر قیامت تک کے حالات تمہاری زندگی کے بتا دیں گے۔ وہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں؟ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں امام علیہ السلام نے انسان پہ ہر چیز کا حق بتایا ہے۔ انسان پہ نفس کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، یہاں تک کہ جو باقی حقوق العباد ہیں مولا نے ان کا تعارف کروایا کہ دیکھو یہ حق کس طرح ہے۔ جسم کے ہر عضو کا حق بتایا ہے مولا نے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام زبان کا حق بتاتے ہیں۔ دیکھو زبان کا حق کیا ہے، بولنے کا حق کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں زبان کا کم سے کم حق جو ہے اس کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھو۔ میں ترتیب سے چلوں گی۔ امام علیہ السلام کے اس کلام کے چند ایک جملے ہیں جس میں مولا نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی زبان کو اس کا عادی بناؤ، اس کا نام بناؤ۔
جو پہلا جملہ ہے میرے مولا کا، اس میں مولا کہتے ہیں گالی گلوچ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ گالی گلوچ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتی ہیں کہ گالی گلوچ کیا ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح کے الفاظ جو میں کسی مومن کو ان الفاظ سے مخاطب کروں تو نازیبا الفاظ ہیں، آپ لوگ بھی سنیں گی تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کس طرح کے الفاظ ہیں جن کو ہم گالی کہتے ہیں۔ مولا نے منع کیا ہے، دیکھو زبان کا کم سے کم حق یہ ہے کہ مومن کی زبان سے گالی نہیں نکلنی چاہیے۔ کسی نے پوچھا مولا میرا ایک محلے والا ہے، میں اس کا کردار جانتا ہوں، میرے سے زیادہ پست ہے لیکن میرے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، کیا میں اپنے دفاع میں اس کے لیے ویسے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اگر تو مومن ہے تو تو باز رہے گا، ویسے الفاظ استعمال کرنے سے باز رہے گا، کیونکہ مومن کی زبان آلودہ نہیں ہوتی۔ اگر تو اس جیسے الفاظ استعمال کرے گا تو تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ پست ہے، میں اس کو جانتا ہوں، تو گویا تو اس کی منزل پہ جا پہنچا ہے۔ مولا کہتے ہیں دیکھو کم سے کم حق یہ ہے کہ اپنی زبان کو گالی سے محفوظ بناؤ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، میں نے اپنے معاشرے میں اور ہم بالخصوص چونکہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے مشاہدہ کیا ہے، بعض دفعہ انسان غصے میں، جھگڑے میں کسی کو جان بوجھ کے گالی دے رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان نے عادت بنا لی ہوتی ہے بالخصوص خواتین کی کہ بلا وجہ کسی کو گالی دے رہی ہوتی ہیں اور متوجہ بھی نہیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک دو کو میں نے جب متوجہ کروایا کہ آپ نے گالی دی، واللہ نہیں دی، میں الفاظ نہیں دہراتی، آپ نے بھی دی نہیں، میں نے نہیں دی، چونکہ عادت بن چکی تھی۔ جب میں نے وہ الفاظ دہرائے، جو پاس میری دوستیں تھیں انہوں نے کہا ہاں آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، اس وقت وہ متوجہ ہوئیں کیوں ایسے ہوا، کیونکہ اس نے عادی بنا لیا ہے اپنے آپ کو۔ اسی طرح بعض اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ہم جن کا عادی بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو گالی دے رہا ہے اس سے محبت کرو، وہ مریض ہے۔ جب انسان مریض ہوتا ہے ہم کتنا مخلصانہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو شفائے کاملہ دے، اور بالخصوص اگر کوئی شدید مرض میں مبتلا ہو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ مریض ہے لیکن اسے خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا مریض ہے، آپ لوگ متوجہ تو ہوئے ہوں گے کہ بعض دفعہ اتنے ہٹا کٹا بندہ اور موٹا تازہ اور گالی دے رہا ہوتا ہے، وہ روحانی بیمار ہے، اس کی بیماری روح کی بیماری ہے جو ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ جسم کی ہلاکت تو 30 سال میں نہ آئی تو 40 میں نہ آئی تو میکسیمم آج کل تو 70 سال تک انسان زندہ رہ رہا ہے، اس سے آگے جا ہی کوئی نہیں رہا۔ وہ پہلے دور ہوتے تھے جو 100 سے زیادہ جاتے تھے۔ میرے جسم کی ہلاکت تو اتنے تک ہے، اور جس کی روح ہلاک ہو گئی اس کی تو ابدی ہلاکت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس سے ہمدردی کرو، وہ مریض ہے، اس کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرو، خلوص سے دور کرنے کی کوشش کرو، اور کم سے کم یہ ہے کہ اس کے لیول پہ جا کے اسے ڈیل نہ کرو۔ ہوتا ہے نفسیاتی مریض ہوتا ہے انسان، وہ یہی مرض ہے کہ انسان نفسیاتی مریض ہے اور اس کو جانتا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے میرے چھٹے امام کے دور کا، امام علیہ السلام کے ساتھ، امام علیہ السلام کے ساتھی جا رہے ہیں اور ان کے غلام، امام علیہ السلام کے ساتھ جو بندہ جا رہا ہے اس کا غلام بھی ساتھ ہے۔ امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہے، غلام تھا، تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ ان کو کوئی چیز پکڑانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں چیز تھی جو مولا کے ساتھ چل رہے تھے، واضح رہے امام علیہ السلام خود نہیں۔ بلانا چاہا غلام کو تو غلام دور تھا، آواز دی او بے فلاں کی اولاد۔ امام علیہ السلام نے سنا، امام علیہ السلام نے کہا کہ تو نے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے لیے معذرت، میں ممبر کے تقدس کا خیال رکھوں گی، میں اس چیز کو دوبارہ دہراؤں گی نہیں کہ اس نے کیا الفاظ استعمال کیے، لیکن میں اس لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ ہم اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں، اور میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بعض دفعہ مائیں بے شعوری میں کسی کو پیار سے اس طرح کے الفاظ بول رہی ہوتی ہیں، فلاں کی اولاد۔ وہ مولا نے کہا غلط کہا تو نے، وہ مومن ہے، ایسے نہیں کہتے۔ کہا مولا اس کے بارے میں مشہور ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ بچہ اس کا ہوتا ہے جس کے بستر پہ اس کی ماں سوتی ہے، یعنی بچہ ہمیشہ عورت کے شوہر کی طرف منسوب ہوگا، لہٰذا یہ تو تمہاری حرکت بہت غلط حرکت تھی۔ یہ گالی ہے اور ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔
میرے چوتھے امام کہتے ہیں، میں ابھی گالی کی وضاحت میں نہیں جاتی کیونکہ پھر وقت اسی میں چلا جائے گا، مولا کہتے ہیں کہ زبان کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اپنی زبان کو گالی سے محفوظ رکھو۔ غصہ، انسان بعض دفعہ غصے کے وقت اس طرح کی چیزیں منہ سے نکال جاتا ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے۔ غصے میں انسان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو امام کا لیول تھا، یہ تو معصوم کا لیول تھا، ہم اس طرح نہیں رہ سکتے، ہم تو ظاہر غصے میں بہت کچھ بول جاتے ہیں، لیکن زیادہ دور نہیں ہے، آغا ڈاکٹر محمد علی نقوی 95 میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کے بعد ان کے آگے ایک کام کرنے والا بزرگ بوڑھا بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب آغا مجھے کوئی کام سونپتے تھے تو میں بزرگ تھا، بعض دفعہ بھول جاتا تھا، بعض دفعہ لاپرواہی کر جاتا تھا، وہ میں کام انجام نہیں دیتا تھا۔ جب انجام نہیں دیتا تھا ظاہری سی بات ہے ان کو غصہ آتا تھا، غصہ فطری ہے، اللہ نے انسان میں رکھا ہے غصہ، اگر غصہ ختم ہو جائے تو مرد نہیں رہتا، اس کی غیرت ختم ہو جائے گی اگر غصہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا اللہ نے رکھا ہے غصہ فطری ہے انسان کے اندر، آگے کو غصہ آتا تھا، وہ شخص کہتا ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا ہے نا انسان کا رنگ غصے سے، لیکن منہ سے اس طرح کوئی مجھے گالی نہیں دیتے تھے، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اس لیول پہ ہو اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو کسی غلط الفاظ سے مخاطب نہ کرے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہارے ڈاکٹر تمہیں کیا کہتے ہیں غصے کے عالم میں؟ کہنے لگا غصے میں مجھے کہتے ہیں اے بندہ خدا، لیکن وہ تھوڑا ٹون چینج ہو جاتی ہے، اے بندہ خدا، ظاہر ہے غصے میں جب انسان نکال رہا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں خاتون، خود مجھ سے بیان کرتی ہیں، چند سال پہلے میری ملاقات ہوئی، کہتی ہیں کہ مجھے جب بچے تنگ کرتے تھے، اور ان کی اولاد ماشاءاللہ اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، زیادہ اولاد ان کی لڑکے تھے، تو جن کے ہاں لڑکے زیادہ ہوتے ہیں وہ خود اس کنڈیشن سے گزر رہی ہوں گی کہ لڑکی جو ہے وہ فطری، اس میں سلیقہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ظاہر ہے جو اللہ نے ایک فطرتاً انسان کو خلق کیا ہے کہ وہ ماں کو اتنا تنگ نہیں کرتی۔ اگر لڑکے 2-3 ہو جائیں تو لڑکے چونکہ وہ ایک تو پھرتیلے ہوتے ہیں، اور جو ان کی نیچر میں جو چیز ہے جو اللہ نے ان کے اندر ٹھہرائی ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑے شرارتی زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے جو مشاہدہ کیا زیادہ تر لڑکوں والی مائیں بیچاری عاجزی آئی پڑی ہوتی ہیں، ان کے ہاں زیادہ اولاد لڑکوں کی، بیٹی ان کی بڑی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے میرے بچے تنگ کرتے تھے، بہت زیادہ تنگ کرتے، ظاہر ہے عورت ہے، غصہ آتا تھا تو میں اپنے بچوں کو بد دعائیں نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا تھا کہ مائیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں اور بعد میں خود بیٹھ کے روتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کیا کہا۔ میں نے پوچھا پھر آپ کیا کرتی تھی؟ کہتی تھی میں غصے میں اونچی دعائیں دینا شروع ہو جاتی تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کو یہ بنا، یا اللہ میرے بچوں کو امام زمانہ کا سپاہی بنا، یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا، اور بچے ظاہر لڑکے شرارتی آگے سے بلند آواز سے آمین آمین کہتی ہوں، ظاہر ہے اس سے غصے کے عالم میں تھی، اس کے غصے میں اضافہ ہوتا تھا، کہتی ہے میں اور شدت سے دعائیں دیتی تھی۔ میں ملی ہوں ان سے، آج کے دور کی خاتون ہیں۔ لہٰذا غصے میں انسان اپنی زبان پہ قابو رکھے، غصے میں گالی گلوچ سے محفوظ رہے۔ اگلا کیا حق ہے مولا کہتے ہیں زبان کو نیک بات کہنے کا عادی بناؤ۔ جیسے عادت جب بندے کی بن جاتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مجھے اس چیز کی عادت ہے، یہ میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے، مجھے چائے کی عادت ہے، میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے، یا دیگر چیزوں کی جس بندے کو عادت پڑ جاتی ہے، یہ جو نشئی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اس کو نشے کی لت پڑ گئی ہے، اس کو چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ لہٰذا جب عادت بن جاتی ہے انسان کی تو اس کام کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر نیک بات کہنے کی عادت بن جائے تو پھر زبان اس کی عادی ہو جاتی ہے، اور جب عادی ہو جاتی ہے تو جب انسان کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی ایسا لمحہ جو انسان کو چونکا دینے والا ہوتا ہے، اچانک جو واقعہ پیش آتا ہے تو انسان کے منہ سے وہی چیز نکلتی ہے کیونکہ زبان اس کی عادی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوا تو انسان کیا کرتا ہے؟ جب حادثہ پیش آ جائے تو عجیب آوازیں نکالتا ہے منہ سے، لیکن اگر عادت بنی ہوگی یا اللہ، یا علی، یا فاطمہ زہرا، ہم لوگ تو تعداد میں کم ہیں جو ہمارے مرکز ہیں ایران عراق میں، وہاں پہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی خبر سنائی جائے تو ان جو لوگ ہیں عام لوگ بھی یا جو ظاہر علماء کا لیول تو بلند ہوتا ہے تو ان کے منہ سے اسی طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، یا فاطمہ زہرا، یا علی۔ اب دیکھیں عادت بنی ہوئی ہے نا، پاکیزہ ناموں کی عادت بنی ہوئی ہے، حادثہ بھی پیش آیا ہے تو پاکیزہ نام،
اور یہ عادت بن جاتی ہے، انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو عادت بن جاتی ہے۔ اپنے آپ کو عادی بنائیں، یا علی کہنے کا عادی بنائیں۔ کیا کہتا ہے شاعر کہ میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے۔ انشاءاللہ کہ خداوند متعال ساروں کی زندگیوں کو محفوظ رکھے اور بہترین موت نصیب کرے، لیکن جب حادثہ ہو کسی کے ساتھ تو اس وقت کہتے ہیں کہ انسان اگر حادثے میں موت آ جائے نہیں پتہ کہ کیسی موت ہوتی ہے، لیکن جب زبان عادی ہوگی کسی اچھی چیز کی، اچھے نام کی، تو حادثے کے عالم میں بھی اس کے منہ سے یا علی نکلے گا۔ تو ایسی موت تو نہیں ہے، ظاہر ہے جب یا علی کے ساتھ موت آئے گی تو انشاءاللہ کہ بہترین موت ہے۔ مولا کہتے ہیں عادی بناؤ، اپنی زبان کو نیک بات کہنے کا عادی بناؤ۔ مولا اگلا حق کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں با ادب بناؤ۔ دیکھو زبان بے ادب نہ ہو تمہاری، با ادب بناؤ۔ کس طرح با ادب؟ چاہے جس زبان میں بات کر رہے ہیں، چاہے عربی میں کر رہے ہیں، چاہے پنجابی میں کر رہے ہیں، چاہے اردو میں کر رہے ہیں۔ ایک انگلش ہے، اس میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس میں ادب نہیں ہے، اس میں یو ہی ہے، آپ اور شما اور اس طرح کے کوئی الفاظ۔ فارسی والے تو اور شما احترام میں آپ کو کہتے ہیں، ہم تم بے احترامی کا لفظ ہے تم، لیکن آپ کہتے ہیں تو بادب لفظ ہے، لیکن وہ یو ہی ہے، ان کا آپ میں بھی یو ہی ہے اور تم میں بھی یو ہی ہے۔ لہٰذا میری اب بحث وہ نہیں ہے کہ انگریزی کو ایک زبان کی حد تک سیکھا جائے تو جائز ہے، ہاں انگریزوں کا کلچر سیکھنا جائز نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں ادب سکھاؤ، زبان کو ادب سکھاؤ، بات کرتے ہوئے بے ادبی نہ دکھاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، بی بی کہتی ہیں میرے بابا فرماتے ہیں میری امت کے بدترین لوگ ہیں وہ جو اللہ کی نعمتوں سے کھاتے ہیں، بہت زیادہ پہنتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں، متوجہ رہیں میرا تعلق اس بات سے ہے، اور جب بات کرتے ہیں تو تکلف اور بناوٹی باتیں کرتے ہیں جن کا ان کے باطن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس چیز سے اپنی زبان کو محفوظ کرو۔ مولا کہہ رہے، پہلے میں نے چوتھے امام کی حدیث شروع کی، اس میں مولا کہتے ہیں حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کیا ہے؟ اس کی تشریح میں یہ ہے کہ یہ تجاوز ہے، جو باطن ہے اس کو ظاہر کرو، بناوٹی باتیں نہ کرو۔ اب میں مثال دوں بناوٹی باتوں کی تو سمجھ آ جائے گی۔ آج کل مجھے آج ہی پتہ چل رہا ہے تو انتہائی افسوس ہوا ہے، ہمارے ایک سیاسی لیڈر مشہور لٹیرے، اور ان کو کسی نے تشبیہ دی ہے امام خمینی سے۔ یہ تجاوز ہے۔ امام خمینی ظاہری حکومت ملنے کے بعد بھی وہ 2.5 مرلہ کا ان کا گھر، اور آج بھی اگر آپ تو نیٹ کی دنیا ہے جا کے دیکھیں امام خمینی کا گھر، ایک سادہ سی قالین، 2 تکیے، چند کتابیں، یہ امام خمینی کا گھر ہے، اور یہ جو جن کی اربوں میں ڈالر ہے جائیداد ہے، ان کو جو ہے امام خمینی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ تجاوز ہے، یہ حد سے زیادہ تجاوز ہے۔ یہ شاید وہ بناوٹ سے بھی اگلا لیول ہے، خوش آمدی والا لیول ہے، اور کہنے والا بھی ظاہر اس کو نہیں پتا تھا، شاید وہ اس میں کیا گیا جوش میں، کہ آج کل کا دور ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کسی سے تشبیہ دی جائے تو کوئی بندہ اس کی شخصیت کو جانتا نہیں ہوگا۔ ہمیں تو ایک اٹیچمنٹ ہے امام خمینی سے، جن کو اٹیچمنٹ نہیں ہے، ہماری ایک روحانی اٹیچمنٹ ہے نا، جن کو نہیں بھی ہے، کم از کم امام خمینی کی شخصیت ایسی ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہے کہ ان کی بے احترامی کرے۔ اور یہ جو امام خمینی یہاں پہ کسی کا موبائل ہے تو وہ آف کر رہے ہیں، یہ موبائل کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جو عاجزی والی ان کی کیفیت ہے، یہ باقی لوگ بھی جو ان کو اس لیول پہ نہیں دیکھتے جس لیول پہ ہم، تو وہ عاجزی والی ان کی مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جو اس کو بند کر دیں۔ اگر ساروں تک میری آواز آ رہی ہے گو کہ مجھے مشکل ہوگی، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے، صلی اللہ محمد صحیح، پھر مسائل میں کھول دیجیے گا، شاید مجھے مشکل برائے دیگر ہدیہ ہے صلوات۔
جب عام لوگ بھی امام خمینی کی مثال دیتے ہیں تو ان کی عاجزی کی ہی مثال دیتے ہیں، اور کہاں یہ نواز شریف اور کہاں امام خمینی؟ یہ تجاوز ہے، یہ زبان استعمال کرنے کا صحیح حق نہیں ہے جو امام علیہ السلام نے کہا ہے۔ اگلا حق کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں بے جا اپنے مومن بھائی پہ لعنت نہ کرو۔ آ رہی ہے آخری بندے تک میری آواز آ رہی ہے؟ مولا کہتے ہیں لعنت نہ کرو، لعنت صرف اس پہ کرو جس کا حق ہے۔ لعنت سید الشہداء کے قاتلوں پہ لعنت کرو، جناب زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرو، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، شیطان، کاذبین، جھٹلانے والوں پہ لعنت، لیکن اپنے مومن بھائی پہ لعنت نہ کرو۔ اظہار بیزاری ہے، تبرہ ہے، اپنے مومن بھائی پہ لعنت نہ کرو۔ یہ میں نے کیوں مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو مشہور ہیں کہ یہ لوگ لعنت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے، ہم لعنت کرتے ہیں، دشمن زہرا پہ لعنت، اور دیگر جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہیں ان پہ لعنت، اللہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں چونکہ عورت ہوں اور آپ کی اور اپنی نفسیات بھی سمجھتی ہوں، بعض دفعہ خواتین بلا وجہ ایک دوسرے کو لعنت کہہ رہی ہوتی ہیں۔ دروازہ لگا، ٹھک کا لگا، وہ سر میں بے جا آواز ٹکرائی تو وہ ایک پنجابی کا لفظ میں ابھی استعمال نہیں کرتی، اتنی لعنت، یہ بے جا لعنت ہے نا۔ مولا کہتے ہیں نہ، بے جا لعنت کا عادی نہ بناؤ اپنی زبان کو، کہ جو لعنت کا مستحق نہیں ہے پھر تم اس پہ بھی لعنت کرو گے، وہ مستحق نہیں ہے تو وہ لوٹ کے تمہاری اپنی طرف آئے گی۔ نہ کرو، ہر کسی پہ لعنت نہ کرو۔ آگے کیا کہتے ہیں مولا؟ اگلا حق کیا ہے زبان کا؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ زبان کو غنا کا اور شعر کا اور گانے کا عادی نہ بناؤ۔ ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرتی ہے، غنا کہتے ہیں گلے میں جو آواز گھومتی ہے، اور شعر بے جا شعر، اس طرح کے شعر جو خدا سے دور کر رہے ہوتے ہیں بندے کو، لا اولاد کی شاعری، شعر جو ہے وہ برا نہیں ہے، مولا متقیان شاعر تھے، اہل بیت کے بہت سے ہمیں شعر ملتے ہیں، مولا کے بہت سے شعر ملتے ہیں۔ خود شعر کہنا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ شعر جو اللہ سے دور کر رہے ہیں بندے کو، وہ شعر کہنے سے منع کیے گئے۔ مولا کہتے ہیں تمہاری زبان کا یہ حق نہیں ہے کہ اس طرح کی فضولیات تمہاری زبان سے نکلیں۔ اور گانا تو بارہا میں محرم میں بھی عرض کرتی آئی ہوں، میں اکثر اپنی محافل میں اس کا ذکر کرتی ہوں کہ جو دوست ہے اہل بیت کا، جو محب ہے، اپنا نام ان کے دوستوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ موسیقی اور گانے کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ گانا حرام ہے، لا و لب اللہ نے حرام قرار دیا، اور سب سے بڑھ کے یہ دشمن اہل بیت کا شیوا ہے۔ میرے ساتویں امام، جب امام علیہ السلام کو قید کیا گیا، اتنی طویل مدت ہے میرے مولا کی قید کی، امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے بدترین زندان کون سا تھا؟ جانتی ہیں مولا نے کون سا زندان کہا؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ مجھے کوڑے زیادہ لگے، وہاں پہ مجھے اذیت زیادہ ہوئی، وہاں پہ اذیت زیادہ، مولا نے کہا فلاں کا زندان بدترین تھا کیونکہ پڑوس سے گانے کی آواز آتی تھی۔ گانے کا یہ لیول، اہل بیت کے نزدیک یہ لیول ہے، اور ہماری آواز اچھی ہے، ہم محرم میں نوئے بھی پڑھ لیتے ہیں اور اپنے گاؤں میں شادی پہ گانے بھی گا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ یہ تو تضاد ہے، مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے چوتھے سخت بول رہی ہوں لیکن آگے انشاءاللہ اچھا بھی بولوں گی، آپ لوگ تھوڑا تحمل سے سن لیجئے۔ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہ تمہاری زبان کا حق نہیں ہے۔ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ جب میں نے اس طرح کہا، آپ لوگ بھی ابھی تک تو حیران ہی مجھے دیکھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں ڈرائے جا رہی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اپنا نام ان میں نہیں لکھوانا چاہتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ جو مومن کو ڈرائے، لہٰذا مومن کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینا، اہل بیت سے دوستی کی بشارت دینا، یہ بہترین تحفہ ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ بہترین زبان کیا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو بدترین زبان کی چیزیں ہیں، بہترین زبان کیا ہے؟ عزیزو، اللہ نے کہا کہ علمہ البیان، میں نے انسان کو بولنے کی طاقت دی،
حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی. اگر یہ زبان اور یہ بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو آج ہم نہج البلاغہ سے واقف نہ ہوتے. زبان علی ابن ابی طالب نہ ہوتی تو ہم کیا جانتے کہ علی کون تھے. کیونکہ جو بھی کلام کرنے والا ہے اس کی شخصیت اس کے کلام سے پہچانی جاتی ہے. میں بھی ہوں آپ کے سامنے، میرا ظاہری جو جسم ہے، ظاہری جو خدوحال ہے، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن شخصیت کسی کی تب ہی پتہ چلتی ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب کلام کرتا ہے کہ یہ انسان کیسا انسان ہے. لہٰذا اگر یہ بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو میرے مولا کی شخصیت سے صرف وہ لوگ واقف ہوتے جو اس دور میں تھے. آج میں اور آپ علی کے فضائل پہ نہ جھوم رہے ہوتے. تو اللہ کا شکر ہے جس نے یہ بولنے کی طاقت دی ہے انسان کو. آئے ایک اور بہترین زبان کا آپ کو تعارف کرواتی ہوں. بہترین زبان میرے اس امام کی زبان ہے جن کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. وہ سید الساجدین کی زبان ہے. سید الساجدین کی دعائیں، سید الساجدین کا وہ بڑا درد بھرا خطبہ. لیکن سید الساجدین کی زبان نہ ہوتی تو آج ہم ان دعاؤں سے واقف نہ ہوتے، ان تعلیمات سے واقف نہ ہوتے. عزیزو، یہ زبان تو وہ زبان ہے کہ انسان کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں پہنچا سکتا. تو آئیں کچھ اور زبانوں کا تعارف کرواتی ہوں. بہترین زبان کون سی زبان ہے؟ بہترین زبان وہ زبان ہے جس کو دشمن علی کاٹنے پہ مجبور ہو جائے. وہ میثم تمار کی زبان ہے. میثم تمار جب پکڑ کے لے جایا گیا ابن زیاد کے سامنے، کہا تیرے مالک نے، ابن زیاد جانتا تھا، مولا کی شخصیت کو جانتا تھا ملعون، کیونکہ اس کا باپ کچھ ٹائم کے لیے امام علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے. بعد میں یہ مال دنیا اور جو چیز بھی وجہ ٹھہری، شہوت اور جو چیز بھی، اس کا باپ ادھر ہو گیا جو زیاد تھا خود. یہ تو میں ابن زیاد کی بات کر رہی ہوں. زیاد خود اس طرح مولا کا والی رہا ہے فارس کا. لیکن یہ حب دنیا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو علی سے دور کر کے لے جاتی ہے. آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے جو چیز انسان کو دور کرتی ہے وہ مال دنیا ہے، دنیا سے محبت ہے. لہٰذا جب میثم تمار کو لایا گیا جناب لا الہ الا اللہ اس ملعون کے پاس، ابن زیاد کے پاس، کہتا ہے تیرے مالک نے تو اسے کیا کہا تھا. میثم تمار یہ فضائل علی بیان کرنے والی زبان ہے. کہا مجھ سے کہا گیا تھا کہ تمہیں دنیا کا بدترین انسان شہید کرے گا اور اس طرح شہید کرے گا کہ جو داڑھی مبارک تھی اس کو پکڑا کہ یہ تمہارے منہ کے خون سے تر ہو جائے گی. ملعون کہنے لگا میں ایسا نہیں کروں گا. یہاں پہ جو جناب تمار نے جملہ کہا کہ میں نے جس زبان سے یہ سنا ہے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. یہ علی ابن ابی طالب کی زبان ہے، یہ میثم تمار کی زبان ہے. کہتا ہے میں نے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. وقتی طور پہ ڈال دیا زندان میں، یہاں تک کہ مجبور ہو گیا. میں اس واقعے کی تکرار میں نہیں جاتی. جب لٹکایا گیا سولی پہ اور فضائل پڑھے مولا متقیان کے، اہل بیت کے فضائل، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 15 دن پہلے میثم تمار شہید ہوئے ہیں. جب اس طرح واقعات پڑھے تو وہ مجبور ہو گیا کہ زبان کاٹے جناب میثم تمار کی. یہ بہترین زبان ہے، جو ذکر علی کرے وہ بہترین زبان ہے. اور بہترین زبان کون سی ہے؟ جو ذکر خدا کرے. ویسے تو کچھ چیزوں میں ہم بدنام ہو گئے ہیں کہ شیعوں میں ذاکر نہیں ہوتے، قاری نہیں ہوتے، حافظ نہیں ہوتے. لیکن جو اچھی تلاوت کرتا ہے اس کا احترام کیا کریں، کیونکہ اس کی زبان ذکر خدا میں مصروف ہے. اب بعض دفعہ کوئی ظاہری بالکل خارجی ہو، جیسے یزید معاذ اللہ حافظ قرآن تھا ملعون، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، بالکل ظاہری خارجی ہے جو یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کا تو الگ لیول ہے. لیکن بعض دفعہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہترین آواز میں تلاوت کرتے ہیں، بہترین آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. انسان خود بھی کوشش کرے بہترین آواز میں قرآن پڑھنے کی. ایک جوان اللہ کے رسول کے قریب سے گزرا، گانا گا رہا تھا، بہت خوبصورت آواز تھی. اللہ کے رسول رحمت العالمین، یہ نہیں کہا اے فلاں یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اللہ کے رسول اس کے پاس گئے، اے بندے خدا تیری کتنی پیاری آواز ہے. وہ حیران ہوا کہ میں تو گانا گا رہا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا.
جب حیران ہوا اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نعمت ہے تیرے پاس خدا کی، اس کو بہترین استعمال کر۔ ارے اللہ کے رسول تھے، روب میں آ گیا، کہا یا رسول اللہ کیسے استعمال کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کو ذکر خدا میں استعمال کر، بہترین آواز میں خداوند متعال کا ذکر کر۔ جوان کی زندگی پلٹ گئی، وہی زبان ذکر خدا کرنے لگ گئی۔ بہترین زبان ہے وہ جو ذکر خدا کرے۔ جب گھر میں تلاوت کرتی ہیں بلند آواز سے کیے کریں تلاوت، تاکہ آپ کے پورے گھر میں آواز آئے آپ کی تلاوت کی۔ عام طور پہ خواتین گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہیں، اور اگر تلاوت کی آواز آتی بھی ہے، جہاں پہ نامحرم کے متوجہ ہونے کا خدشہ ہو کہ میری اس آواز سے نامحرم متوجہ ہو جائے گا، پھسل جائے گا، وہاں پہ باریک آواز، اگر آپ تلاوت اچھی چیز ہے بلند آواز سے کر رہی ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو حرج نہیں، لیکن گھروں میں بلند آواز سے تلاوت کیے کیجیے، چاہے جیسی بھی آواز ہو، انشاءاللہ خداوند متعال خود اس میں لطف دے گا۔ یہ زبان کا بہترین استعمال ہے۔ میری بہنوں، آج 6 ربیع الاول ہے، اور ایک ایسی بہترین زبان آج جن کا دن ہے، اگر میں اس زبان کا تعارف نہ کرواؤں تو آج کے دن کا حق ادا نہیں ہوا۔ ویسے تو میری بہن نے مجھے کہا تھا جناب ابو الفضل عباس کی مصائب پڑھنے کا، لیکن اس سے پہلے میں ایک ایسی زبان کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو علی اصغر کی دکھی ماں کی زبان ہے۔ آج 6 ربیع الاول ہے، آپ لوگ جانتی ہیں آج جناب رباب کی شہادت ہے۔ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہی جناب رباب، 2 ربیع الاول کو مدینہ واپس پہنچی ہیں، 6 ربیع الاول کو علی اصغر کی ماں کو چھت مل گیا۔ بی بی شاعرہ تھیں، بہت پاکیزہ خاتون تھی، بہت پاکیزہ خاتون تھی، اتنا بلند لیول تھا بی بی کا۔ خود مولا حسین بی بی کے فضائل میں کہتے ہیں کہ اے میں جب خرچ کروں رباب پہ اپنا پیسہ لٹاؤں تو مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو، اتنا بلند لیول۔ شہید مطہری کہتے ہیں وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ شخص خود مرد جنت میں اور اس کے ساتھ اس کی عورت جنت میں، کہا یہ جناب رباب صحیح معنوں میں اس کی مصداق ہے، مولا حسین کے ساتھ جنت میں۔ بی بی شاعرہ تھیں، بعد میں شعر کہتی تھیں، عزیزو شعر کہتی تھیں تو ایسے ایسے شعر کہتی تھیں انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ جب میں نے مشاہدہ کیا ٹوٹل 6 دن بی بی رہی ہیں واپس مدینہ میں، عقد کا پیغام بھیجنے والے نے بھی حد کر دی، ان 6 دنوں میں بی بی کے لیے عقد کا پیغام بھیجا واقعہ کربلا کے بعد۔ عزیزو سنو گی بی بی کے کیا جملے ہیں، بی بی کے عربی میں شعر ہیں، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ بی بی کہتی ہیں عقد کے پیغام لانے والے لوٹ جا، رباب اللہ کے رسول کے بعد کسی کو اپنا سسر قبول نہیں کرتی۔ جب بھی کوئی بی بی کو دیکھتا تھا بی بی چھاؤں پہ آ کے بیٹھ جائے، بی بی کا رنگ بدل گیا تھا چہرے کا دھوپ پہ بیٹھ بیٹھ کے۔ جانتی ہیں جناب رباب نے کیا شعر پڑھے؟ بی بی کہتی ہیں میں نے اپنے وارث کی لاش کو دھوپ میں پڑا دیکھا ہے۔ رباب نے اپنے سے وعدہ کیا ہے کہ جس کا وارث دھوپ پہ پڑا ہو وہ چھاؤں میں نہیں بیٹھے گی، میں اس وعدے پہ قائم ہوں۔ عزیزو یہ بہترین زبان ہے، اور 6 ربیع الاول 62 ہجری ام المصائب کی بنی ہاشم کے محلے سے ایک صدا بلند ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی کس لیے صدا بلند کی؟ کہا علی اصغر کی ماں دنیا سے چلی گئی، سکینہ کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ آج میں اگر ان کا ذکر نہ کرتی تو حق ادا نہیں کیا تھا بہنوں آج کے دن کا۔ بڑے سخت مصائب ہیں جناب رباب کے، بڑے سخت مصائب ہیں۔ بس آخری جملہ بی بی کے مصائب کا پڑھوں گی اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ جو بھی کربلا میں ذبح ہوا نا میری بہنوں، ایک بار ذبح ہوا، سلام ہو رباب کے لال پہ جس کو 2 بار ذبح کیا۔ یہ جناب رباب کی زبان تھی جس نے، شاعر کہتا ہے ایک رات میں علی اصغر کو حیدر بنا دیا۔ میں زبان کا ذکر کر رہی ہوں، آپ مائیں بیٹھی ہیں اپنے بچوں کو لوریاں، پاکیزہ لوریاں سنایا کریں۔ علی اصغر کے ذکر سننے پہ آنسو بہانے والیوں، جناب رباب کے ذکر پہ اپنے آنسو بہانے والیوں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ میری بہنوں جب اپنے بچوں کو لوری سناؤ تو بہترین لوری سناؤ۔
جب میں نے صبح سے یہ شعر پڑھا، میں شاعر کے شعر پہ حیران ہو رہی ہوں. شاعر کہتا ہے ایک رات میں علی اصغر کو حیدر بنا دیا. کیوں حیدر بنا دیا؟ وہ درہ خیبر اکھاڑنے والا حیدر اور یہاں پہ کربلا کے نقشے بدلنے والا حیدر. عزیزوں، میں نے زبان کی بات کی، بہترین زبانوں کی بات کی، تو آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور بہترین زبان کی بات کرتے ہیں. وہ کون سی بہترین زبان ہے؟ وہ ایسی بہترین زبان ہے جس کو جناب زینب علیہ کے دل کا چین کہتے ہیں. وہ ایسی بہترین زبان ہے کہ جس پہ مولا حسین اپنی جان قربان کرتے ہیں. عزیزو، جناب عباس کی عمر کربلا میں 33 یا 34 سالہ عمر ملتی ہے میرے مولا کی. جوانی کا ایسا عالم اور ایسی بہترین زبان ہے جہاں پہ مولا حسین نے کہا اے عباس یہاں پہ رک جاؤ. قافلے کے سالار ہیں، قافلے کے آگے آگے ہوتے تھے، وہاں پہ رک جاتے تھے. جیسے میرے مولا حسین نے کہا ویسے ویسے عمل کیا. عزیزو، ایک بار بھی یہ زبان اپنے امام کے حکم کو ٹال نہیں سکی. یہ بہترین زبان ہے. عزیزو، جناب عباس کے فضائل بہت زیادہ ملتے ہیں. آیت اللہ مکارم نے اپنی کتاب میں کثرت سے جناب عباس کے فضائل لکھے ہیں. کہتے ہیں یہ باب الحوائج، اور آج بھی جن سے کرامات ظاہر ہو رہی ہیں. اسی طرح ہے، آپ لوگ مشاہدہ کرتی ہیں، آج بھی ان سے کرامات ظاہر ہو رہی ہیں. اگر کہتے ہیں اگر نے 2-3 وجوہات لکھی ہیں. مولا عباس کی الگ زیارت ہونے کا، ورنہ مولا حسین نے تمام شہداء کو گنج شہداء میں دفن کیا، اکٹھا کیا. دفن تو مولا سید ساجدین نے کیا، لیکن صرف جناب عباس کی زیارت الگ ہے. آگا کہتے ہیں کہ اگر جناب عباس علیہ السلام کی زیارت ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ باقی شہداء کے ساتھ ہوتی، آج تک دنیا عباس کو پہچان نہ سکتی. مولا متوجہ کروانا چاہتے ہیں اے دنیا، جو بھی کہتا ہے میں حسین کا نوکر ہوں، اپنے آپ کو حسین کی نوکروں کی لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہو، دیکھو حسین کے نوکر کیسے ہوتے ہیں. جہاں پہ حسین کہتے ہیں رک جا، وہاں پہ یہ رک جاتے ہیں. جہاں پہ حسین کہتے ہیں جا اس دشمن سے مہلت لے کے آ. عزیزو، جناب عباس شجاع تھے، اور جب کوئی بہادر ہوتا ہے، جب کوئی شجاع ہوتا ہے، اسے کہا جائے نہ جاؤ تلوار اٹھا کے یہ وار کرو، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اور یہ شجاعت ہے جب مولا حسین نے اسر عاشور کو کہا نا کہ جاؤ شمر سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. توجہ کریں، یہ عباس کا اطاعت امام کا لیول ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ جاؤ شمر سے مقابلہ کرو، جنگ کرو، عزیزو جنگ ہار جاتا شمر. یہ آزمائش ہے. مولا حسین ہمیں بتانا چاہتے تھے دیکھو اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ میں حسین کے نوکروں میں ہوں، تو آؤ میرے عباس کا مشاہدہ کرو. عباس کیسے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، نہیں کوئی مورخ بھی آج تک نہیں لکھ سکا کہ ایک دفعہ بھی مولا عباس نے کہا ہو کہ مجھے جانے دیجئے میں یہ کام نہیں کرتا. چپ چاپ اٹھے تلوار نیام میں جا کے شمر جیسے کمینے سے ذرا مرتبہ دیکھیں، لیول دیکھیں. ایک طرف کمال کی انتہا اور دوسری طرف پستی کی انتہا. گئے جا کے بات کی، ایک رات کی مہلت مانگی. کیوں مہلت مانگی؟ یہ کنٹرول ہے، اپنی ذات پہ کنٹرول ہے، اپنی اطاعت امام میں کنٹرول ہے، اپنے امام کی اطاعت میں کنٹرول ہے. عزیزو، جناب عباس کے بہت بلند فضائل ہیں. میرے چھٹے امام جو زیارت بتائی ہے جناب عباس کی، جو زیارت پڑھتے تھے اس انداز سے پڑھتے تھے امام علیہ السلام کہ اس میں ایک زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا عبد الصالح. یہ جو عبد الصالح ہے، آیت اللہ تقی بیجت کہتے ہیں، یہ معمولی جملہ نہیں ہے. خدا کا عبد ہونا بہت بلند لیول ہے، بہت بلند لیول ہے. کیوں بلند لیول ہے؟ مولا متقیان اپنے خط میں لکھتے ہیں خدا کے بندے علی ابن ابی طالب کی طرف سے. یہ لیول ہے خدا کا بندون. اتنے فضائل ہیں جناب عباس کے کہ بعد از امامت اور جو چہاردہ معصومین ہیں جن 2 ہستیوں کا نام ملتا ہے، ایک زینب علیہ ہیں اور ایک جناب عباس.
یہ لشکر حسینی کے سالار 72 کے سالار 72 کے سالار ایسے نہیں ہیں. میرے مولا کے اور بھائی بھی تھے, جناب علی اکبر بھی تھے, لیکن کیوں امام علیہ السلام نے جناب عباس کو سلاری دی ہے؟ یہ مانوی حوالے سے, تقوی کے حوالے سے اس کمال پہ تھے کہ عباس علیہ السلام کو سلاری دی. یہ کون عباس؟ فاطمہ زہرا کی دعا عباس, ام البنین کی تربیت عباس. اور میری بہنوں, شہید مطہری کا جملہ ہے, شہید مطہری کہتے ہیں علی کی آرزو عباس. میرے مولا خدا سے ہمیں نہیں ملتا کبھی مولا نے کوئی اس طرح کی چیز مال دنیا میں سے طلب کی ہو, لیکن طلب کیا ہے تو عباس کو طلب کیا ہے. علی کی آرزو عباس. آیت اللہ مکرم کہتے ہیں وفا کیا ہے؟ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک بندے سے منسوب ہو جاتے ہیں, جیسے عصمت و طہارت ہے. اب میں نے کہا عصمت و طہارت تو آپ کے ذہن فوراً سے بی بی کی طرف متوجہ ہو گئے, جناب فاطمہ زہرا, یہ جن کی خصوصیت ہے. جب میں کہوں مظلوم تو آپ کا ذہن فوراً سے متوجہ ہو جاتا ہے, دو تاریخ میں ایک ہی مظلوم ملتا ہے. لیکن جب میں کہوں صاحب وفا تو آپ کے ذہن متوجہ ہو جاتے ہیں کون؟ آگا کہتے ہیں وفا کیا ہے؟ ایک پانی میں گلاس میں پانی ڈال دو, بھر دو, اتنا بھر دو کہ اس میں مزید ایک قطرہ بھی نہ آئے, اس کو وفا کہتے ہیں. یہ عباس علمدار میں وفا تھی. آج تک تاریخ مثال دیتی ہے, اگر کسی نے وفا کی مثال دینی ہو تو جناب عباس کی مثال دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. خود وفا جس کے کلمہ پڑھے اسے عباس کہتے ہیں. عزیزو, عباس کون؟ جو مولا کائنات کی شجاعت کے وارث تھے, مولا کائنات کے حلم کے وارث تھے. جب جنگ صفین ہوئی, جناب عباس کی زیادہ عمر نہیں ہے, 15 یا 17 سالہ مولا کی زندگی ملتی ہے اس وقت عمر, اور ایسے پلٹ پلٹ کے وار کرتے ہیں کہ معاویہ کے لشکر والے کہنے لگے, یہ اس وقت ظاہر ہے 16-17 سال جوان کی کتنی داڑھی بھی نہیں اتری ہوتی, یہ جوان ایسے حملے کر رہا ہے گویا کہ خود علی ابن ابی طالب حملہ کرتے ہیں. یہ شجاعت ہے. اور مدینہ سے جس کو قافلے کا سالار بنا دیا گیا ہو. عزیزو, شام غریباں سے پہلے جناب عباس کی شہادت یہ بہت بڑی مصیبت ہے اہل بیت کے لیے. اس سے پہلے جناب زینب علیہ بڑے اطمینان سے تھی. جب یہ قافلہ چلا ہے مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا, راستے میں ہمیں ایک بار بھی نہیں ملتا کہ اس قافلے کے ساتھ کسی لٹیروں کی مٹ بھیڑ ہوئی ہو یا کوئی اس قافلے پہ حملہ کرنا چاہتا ہو. جناب عباس زندہ ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ گھوڑے کو کبھی دائیں گھماتے تھے, کبھی بائیں گھماتے تھے, کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی قافلے کے قریب آئے. مولا حسین جناب عباس کو دیکھ کے مسکراتے تھے, اطمینان سے مسکراتے تھے. جس نے مولا علی کی زیارت کرنی ہوتی تھی وہ جناب عباس کی زیارت کرتے تھے. قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند, یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. شہید مطہری کہتے ہیں بعض دفعہ انسان کسی کے فضائل بیان کرنے میں مبالغہ کر جاتا ہے, لیکن یہ قمر بنی ہاشم صحیح معنوں میں قمر بنی ہاشم. میری بہنوں, جناب ام البنین مدینہ میں مولا حسین نے چلنے کی تیاری کی, اپنے چاروں بیٹے جناب حسین کے حوالے کیے. صبح سے مولا حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں جناب عباس علیہ السلام, مولا اجازت دیجئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا اے عباس, آپ تو میرے لشکر کے سالار ہیں, آپ کو اجازت نہیں دوں گا. بڑی سخت ڈیوٹی تھی جناب عباس کی, جناب قاسم کو تیار کر کے مقتل کی طرف بھیجنا, دیگر بنی ہاشم کو تیار کر کے مقتل کی طرف بھیجنا. بڑی سخت ڈیوٹی تھی میری بہنوں, یہ میرے مولا نے انجام دی. یہاں تک کہ جب عصر عاشور امام علیہ السلام کی شہادت سے پہلے آئے, مولا اذن جہاد دیجئے. آج تک کوئی یہ راز نہ جان سکا کہ مولا نے کیوں نہیں اذن جہاد دیا. مولا نے کہا اے عباس,
اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، بچوں کی پیاس کا عالم دیکھو، بچوں کے لیے پانی مہیا کرو۔ میری بہنوں، یہ سقائے سکینہ کا لقب ایسے نہیں ملا ہے عباس کو۔ سمجھ گئے یہاں پہ میرے امام یہ چاہتے ہیں میں جنگ نہ کروں، میں پانی لاؤں۔ خیمے میں گئے، بچوں کا عالم دیکھا، جنگی لباس پہنا، علی کے بیٹے نے مشکیزہ اٹھایا اور فرات کی طرف رخ کیا۔ میری بہنوں، جب سکینہ نے اپنے چچا کو مشکیزہ اٹھاتے دیکھا، سکینہ کی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن عباس کی شجاعت کو جانتی ہے، بچوں کو تسلی دینے لگ گئی، ابھی پانی آ جائے گا۔ میری بہنوں، فرات کی طرف بڑھتے ہیں، علی کے شیر شہید مطہری کہتے ہیں 4000 کو بگایا ہے علی کے بیٹے نے۔ اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح گیدڑ بھاگتے ہیں۔ حملہ کیا، فرات پہ قبضہ ہے علی کے بیٹے کا۔ عزیزو، آپ لوگ جب رمضان میں روزے رکھتی ہو تو آپ کو گرمیوں کی پیاس کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ کتنا ہی شدید پیاس ہوتی ہے انسان کو۔ جناب عباس پانی میں گھوڑا ڈالا، یہاں تک کہ پانی گھوڑے کے پیٹ سے آ لگا، مشکیزہ بھرا۔ میری بہنوں، یہ دشمن نقل کرتے ہیں، پانی کو اٹھایا، منہ کے قریب لایا، واپس پانی کے اوپر پانی مارا، فرات سے گھوڑا باہر نکالتے ہوئے کہتے ہیں اے نفس عباس، کیا تو پانی پینا چاہتا ہے؟ تیرا آقا اور مولا پیاسا ہے، تیرا آقا اور مولا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ۔ میری بہنوں، بڑے سخت مصائب ہیں جناب عباس کے۔ میں ہمیشہ جناب عباس کی شہادت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتی ہوں، مجھ سے تیزی سے یہ شہادت پڑھی نہیں جاتی۔ میری بہنوں، جب واپس پلٹے، نخلستان سے گزرتے ہیں۔ مولا کیوں نخلستان سے گزرتے ہیں؟ کیونکہ علی کے بیٹے کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، مقصد پانی پہنچانا ہے۔ نخلستان سے گزر رہے، ادھر شمر ملعون کی صدا بلند ہوئی، کہنے لگا اے سپاہیوں، اگر یہ پانی علی کے ان 2 بیٹوں تک پہنچ گیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے، جاؤ جا کے پانی کا نشانہ لو۔ میری بہنوں، اس سے پہلے سنو گی کیا ہوا تھا؟ ایک ایسی صدایں بلند ہوئی تھی، جناب ام البنین اپنی موت تک ان صداؤں کو یاد کرتی تھی۔ ایک شعر بلند ہوا، مولا حسین سمجھ گئے کیسا شعر تھا، تو نے میرا سیدھا بازو قلم کر دیا، عباس اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں گے۔ مشکیزے کو الٹے ہاتھ میں پکڑا، علم کو دانتوں میں دبایا، آگے بڑھے، کسی ملعون نے دوسرا بازو قلم کیا۔ میری بہنوں، مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، اے زینب کے بھائی کو رونے والیوں، زینب تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، اجرکم اللہ۔ میری بہنوں، مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، اتنے میں کسی نے تیر سے نشانہ لیا، نشانہ لگنا تھا، سکینہ کی آس بجھ گئی، پانی کا گرنا تھا۔ علی کے بیٹے نے گھوڑے کا رخ موڑا۔ کیوں موڑا میری بہنوں؟ کہتے ہیں اب خیمے میں کیوں جانا ہے؟ لیکن میری بہنوں، جو بھی دشمن کے مقابلے میں گیا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ سلام ام البنین کے شعر میں، گھوڑے کو تو موڑا ہے لیکن ہاتھ سلامت نہیں ہے کہ تلوار اٹھائے۔ یہاں تک کہ کسی نے گرز مارا، جناب عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ جناب ام البنین کہتی ہیں اے میرے شیر، جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے، کائنات کا بڑا سے بڑا بہادر بھی ہو، وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ اے میرے عباس، تم جب گھوڑے سے زمین پہ آئے، بتاؤ کس چیز کا سہارا لیا؟ میری بہنوں، مولا حسین نے جب یہ صدا سنی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میری بہنوں، مولا نے اٹھنا چاہا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، اے عباس، تو نے حسین کی کمر توڑ دی۔ عزیزو، مولا حسین نے اپنے آپ کو پہنچایا جناب عباس علمدار کے لاشے پہ۔ جب سرہانے پہنچے جناب عباس کی،
جان ابھی باقی ہے۔ مولا نے سر جناب عباس کا اپنی گود میں رکھا۔ جناب عباس علیہ السلام نے وصیت کی، عزیزو سنو گی کون سی وصیت تھی؟ جناب عباس علیہ السلام کہتے ہیں اے مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مولا حسین کہتے ہیں کیوں نہ لے جاؤ؟ کہا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، عباس واپس خیمے میں نہیں جا سکتے۔ عزیز و آیت اللہ مکرم کہتے ہیں مولا نے اس لیے لاشے کو چھوڑا تھا، ایک تو جناب عباس کی وصیت تھی، دوسرا کیا مولا آگا کہتے ہیں جس کی کمر کا زور ٹوٹ جائے وہ جوان بھائی کا لاشا کیسے اٹھائے؟ مولا نے علم اٹھایا، خالی مشکیزہ اٹھایا، واپس خیام میں پہنچے۔ میری بہنوں کربلا کی زمین پہ علی کی بیٹیوں کے پہلے بین کون سے بلند ہوئے؟ جب بھی کوئی لاشا آتا تھا بیبیوں کے بین ہوتے تھے واہ محمدہ واہ علیہ واہ مصیبتہ، لیکن جب خالی علم دیکھا زینب علیہ کہتی ہے واہ حجابہ واہ حجابہ واہ حجابہ۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی چادروں کو سلامت رکھے، اے بی بی کی چادر پہ گریہ کرنے والیوں۔ عزیزو آخری جملے، اب تھک چکی ہیں، خدا کسی دنیا کے کام میں نہ تھکائے، بس آخری جملے۔ جناب ام البنین کا لقب یہ اسی وجہ سے پڑا کیونکہ بی بی 4 بیٹوں کی ماں تھی۔ جب واقع کربلا کے بعد مدینے کی عورتیں کہتی تھیں جناب ام البنین، بی بی کہتی تھیں اے مدینے کی عورتوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو، جس کے عباس جیسے شیر کربلا میں رہ جائیں وہ ام البنین نہیں ہے۔ میری بہنوں جنت البقیع میں 4 قبریں بناتی میری بی بی مٹی کی فرسی، اور ایسے بیان کرتی ہر ظالم کو بھی رلاتی تھی۔ بی بی کہتی تھی اے کربلا کو دیکھنے والیا بتا میرے عباس کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، اے میرے شیر اگر تیرے بازو سلامت ہوتے کس کی جرت تھی کہ وہ تیرے سر پہ حملہ کرتا؟ اے میرے شیر مجھے یقین نہ آیا جب میں نے سنا سکینہ کو تماچے لگے، مجھے تیری شہادت کا یقین آیا جب میں نے سنا حسین شہید ہو گئے، مجھے تیری شہادت کا یقین آیا۔ اور میری بہنوں آخری جملہ، جب میں نے سنا زینب کی چادر چھینی گئی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و محبت حسین علیہ السلام ولایت علی ابن ابی طالب۔